الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كنت مولاه فعلی مولا صدق رسوله النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن میں وضو کروا رہا تھا۔ وضو کرواتے وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میرے ساتھ میری شہزادی میری بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ان کی تیمارداری کے لیے چلو گے؟ تو حضرت معقل بن یسار فرماتے ہیں کہ میں نے غنیمت جانا اور اس بات پر اللہ کے نبی امام الانبیاء علیہ السلام کی بات پر رضامندی کا اظہار کیا اور عرض کی اللہ کے نبی ضرور چلوں گا۔ پیارے آقا علیہ السلام وضو کر کے اٹھنا چاہ رہے تھے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ان صحابی کا ہاتھ سے سہارا لے کر کھڑا ہونا چاہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے میرے ہاتھ کے سہارے سے کھڑے ہوئے، لیکن مجھے ہلکا سا بھی آقا علیہ السلام کے سہارے سے کھڑے ہونے پر ہلکا سا بھی وزن محسوس نہیں ہوا، اس لیے کہ پیارے آقا علیہ السلام دنیا پر یا امت پر بوجھ بننے نہیں آئے بلکہ امت کا بوجھ اٹھانے آئے ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں کہ پھر ہم پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیارے آقا علیہ السلام کی شہزادی جناب خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ تشریف لے گئے۔ جب آقا علیہ السلام وہاں پہنچے تو میرے کریم آقا نے اپنی شہزادی سے اپنی بیٹی کی طبیعت دریافت کی، تو کریم آقا علیہ السلام کی بیٹی نے اپنی طبیعت کا حال کچھ اس طرح ذکر کیا، عرض کرتی ہیں کہ کریم آقا اے میرے بابا جان، گھر میں فاقے بھی ہیں اور بیماریاں بھی ہیں۔ آج جس باپ کے پاس یہ اختیار موجود ہو، اس کے پاس مال و زر بھی ہو، اس کے پاس کائنات کے دیگر اختیارات موجود ہوں، وہ کبھی بھی یہ کوشش نہیں کرتا کہ دلاسوں سے ہی اپنی بیٹی کو جو کوشش کرے، وہ کوشش کرتا ہے کہ جس حد تک ممکن ہو سکے اگر بیٹی بھوکی ہے تو کھانا لا کر دے گا۔ لیکن یہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ علیہ السلام کی ذات ہے، با اختیار ذات ہے، لیکن اپنی بیٹی کو کس انداز میں تسلی دیتے ہیں؟ فرمایا کہ میری شہزادی اگرچہ تیرے ہاں فاقے ہیں، اگرچہ تیرے ہاں بیماری ہے، لیکن میری بیٹی اس بات پہ تسلی رکھ کہ میں نے تیرا نکاح اس سے کیا ہے جو اس امت کا سب سے بڑا علم رکھنے والا، سب سے بڑا علم رکھنے والا ہے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اس معاملے میں تسلی دینا، اس معاملے میں تشکی دینا، اور پھر کریم آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے جناب علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق فرمایا
انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، کہ میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ بے شک۔ اور اگر کوئی فمن اراد الحکمت، اور کوئی مصطفیٰ کی حکمت کو پانا چاہتا ہے، کوئی مصطفیٰ کی حکمت کو پانا چاہتا ہے، یعنی کوئی مصطفیٰ کی حکمت کو سمجھنا چاہتا ہے، کوئی مصطفیٰ کی ایمانیات کو سمجھنا چاہتا ہے، مصطفیٰ کی توحید کے پیغام کو سمجھنا چاہتا ہے، مصطفیٰ کی محبت کے پیغام کو سمجھنا چاہتا ہے، تو فرمایا کہ تمہیں پھر دروازے تک پہنچنا ہوگا، تمہیں پھر دروازے تک پہنچنا ہوگا۔ دروازہ ہے کیا؟ فرمایا دروازہ یہی ہے، حب علی دروازہ ہے، محبت علی دروازہ ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا انا مدینۃ العلم، کہ میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، اور علی اس کا جو ہے وہ دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت براء بن عازب کی مشہور روایت، غدیر خم کے روایت، جو ہی غدیر خم کا معاملہ زبان پہ آتا ہے، حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت تھا، سفر پہ روانہ تھے، دو درختوں کے مابین ہم نے صفائی کی، اور صفائی کے بعد ہم نے وہاں پہ ظہر کی نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد کریم آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا کہ ان اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں تمہاری جانوں سے بڑھ کے تمہارے قریب نہیں ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی، بلا شبہ ہم آپ سے انتہائی محبت کرنے والے ہیں، آپ ہماری جانوں سے بڑھ کے ہمارے قریب ہیں۔ تو پھر میرے کریم آقا نے جناب علی کا ہاتھ پکڑا، کیا فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا پھر علی مولا ہے۔ اس بات کی وضاحت اس سے یہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جس کے سینے میں میری محبت موجود ہے، یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ جس کے سینے میں میری محبت ہے پھر علی کی محبت نہ ہو۔ ابو ہریرہ سے ایک روایت لے کر آئے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے 18 ذی الحج کو روزے کا اہتمام کیا، طبرانی کی روایت ہے، جس نے 18 ذی الحج کو روزے کا اہتمام کیا، اس شخص نے جس نے 18 ذی الحج کو روزے کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ سے 2 مہینے کے روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو فرماتے ہیں اس لیے کہ 18 ذی الحج کا دن ہی وہ دن ہے کہ جس دن میرے آقا نے جناب علی کے متعلق فرمایا تھا من کنت مولا فعلی مولا، گویا کہ جناب علی سے محبت کا اظہار اس بات کی دلیل ہے کہ جس دن کوئی شخص جناب علی سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اللہ خوش ہو کے روزے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بلا شبہ ہم تمام احباب اگر مختصراً بھی بیٹھے ہیں، مختصر وقت بھی بیٹھے ہیں، ہمارا یہاں بیٹھنا فقط اس اخلاص کے لیے ہے کہ ہم چند لمحوں کے لیے بیٹھ کر جناب علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنا ایک محبت اور اپنا ایک اخلاص پیش کریں، ان سے ایک محبت کا ایک پیغام پیش کریں، اور ہماری مجلس جو اخلاص پر مبنی ہے، جو ایک محبت پر مبنی ہے، اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو ہمارے لیے حشر میں بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے یہی پیغام بروز محشر پیارے آقا علیہ السلام کی شفاعت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو پیارے آقا علیہ السلام کی محبت، خصوصاً جناب علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی محبت اور نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔